بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الانفال کی، جو قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے اور اس کا ریویلیشن آرڈر ہے 88۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے نام کا مطلب یہ ہے نفل کے جمع کو انفال کہتے ہیں۔ نفل جس کو آپ کہہ لیں کہ زائد یا ایکسٹرا یا انعام، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا یہ حوالہ جو ہے وہ مال غنیمت کی وجہ سے ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ یہ سورت کے جو ٹاپکس ہیں وہ سارے ریلیٹ کرتے ہیں غزوہ بدر سے۔ یہ صورت اس کے بعد نازل ہوئی، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی، تو اس کے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ان ٹاپکس کی جو 9ویں پارے میں آتے ہیں۔ 4 طرح کے ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت۔ نمبر 2 مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو 6 دفعہ ایڈریس کرنا۔ اور نمبر 4 دار الندوہ اور اللہ کا پلان۔ اس کے وہ ٹاپکس جو 10ویں پارے یعنی وَأَعْلَمُ میں آتے ہیں وہ سن لیجئے۔ 5 طرح کے ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کے بارے میں حکم۔ نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے طریقے۔ نمبر 4 جنگ کی تیاری کی ہدایات۔ نمبر 5 ہجرت کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والوں کے فوائد۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ان ٹاپکس کی جو 9ویں پارے میں آئے ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت۔ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی اور کافروں کے بیچ۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے 1000 فرشتے اتارے تھے مسلمان آرمی کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک نیپ دیا، ایک چھوٹی سی اونگ آئی انہیں جس سے وہ بالکل ریفریش ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے آسمان سے بارش اتاری جس کو مسلمانوں نے وضو کے لیے استعمال کیا، پینے کے لیے پانی استعمال کیا، اور جو مٹی اس سے گیلی ہو گئی تھی اس سے انہوں نے پکے طور پہ اپنے پیر اس میں جما لیے۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح تو حاصل ہو گئی تھی، لیکن جو مال غنیمت تھا اس میں مسلمانوں کے بیچ ایک ڈسپیوٹ، ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور یہ فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور اس پہ اللہ کا حکم لگے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کریں گے۔ یہ 2 چیزیں بتائی۔ اور اس کے علاوہ جو مال غنیمت کا ذکر ہے، مال غنیمت کے علاوہ بھی 2 طرح کے مال ہیں۔ مال غنیمت تو وہ مال ہے جو لڑنے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد رہ جاتا ہے، وہ مال غنیمت ہے۔ ایک اور طرح کا مال بھی ذکر کیا گیا جو لڑے بغیر مال مل جائے، وہ بھی ایک طرح کا مال ہے۔ اور ایک کو تیسری طرح کا مال کا بھی ذکر کیا جو کہ کسی کافر سے چھینا جاتا ہے، اس کے جسم سے اتار لیا جائے، وہ بھی ایک طرح کا مال ہے۔ اور ٹاپک نمبر 2 تھا مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 1 اللہ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2 جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا ان اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 5 ان میں سخاوت ہوتی ہے، وہ کھلے دل سے جو مال اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں اور مختلف جگہوں پہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 3 تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 مرتبہ مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 پہلی دفعہ یہ فرمایا، اے مومنو تم کافروں سے لڑائی کے دوران اپنی پیٹھ مت پھیرو۔ نمبر 2 اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور نمبر 3 اے مومنو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم پہ لازم ہے کہ تم ان کی بات سنو۔ اور نمبر 4 اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور جو تمہارے پاس دوسروں کی امانتیں ہیں
ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ نمبر 5، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بھی بڑھا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور نمبر 6، اے مومنو، تم لڑائی میں کافروں کے ساتھ ڈٹے رہو، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ٹاپک نمبر 4 تھا دار الندوہ اور اللہ کا پلان۔ دار الندوہ بیسیکلی حرم کے ساتھ ایک گھر تھا اسیع بن کلاب کا۔ یہ یوز ہوتا تھا بیسیکلی میٹنگز کے لیے یا ڈسکشنز کے لیے جو مکہ کے لوگ تھے، اور خصوصاً جو مشرکین تھے وہ یہاں پر بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے۔ تو مشرکین نے وہاں پہ ایک دفعہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور یہ انہوں نے کہا کہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جو ہے وہ جان چھٹائی جائے اور کیا ان کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میٹنگ میں شیطان نے بھی حصہ لیا، وہ ایک انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو اس میں کافی طرح کے جو آپشنز ہیں وہ ڈسکس ہوئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قید کر دیتے ہیں، ان کو لاک کر دیتے ہیں کسی ایک جگہ پہ۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے جو صحابہ ہیں وہ تو ان پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، وہ تو جان دے دیں گے، تو وہ تو ان کو آ کے چھڑا لیں گے۔ تو دوسرا ایک یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ مکہ شہر سے ہی باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی انہوں نے سوچا کہ نہیں، ان کی جو کلام ہے، جو دعوت یہ دے رہے ہیں، اس میں تو کافی دم ہے، تو جہاں بھی یہ جائیں گے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ ٹیبل پہ رکھی کہ ہر بندہ جو ہے نا، ہر قبیلے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرے اور ان کا قتل کر دے، اور اس سب پہ ان کا اتفاق ہو گیا۔ تو جب کافروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جائیں گے اور وہ اس گھر پہنچے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مٹی اٹھائی، ریت اٹھائی اور اس کو پھینکا ان کے چہروں پہ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اس دھول میں سے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سے ہی ہو کے اللہ کی مدد سے نکل گئے، اور وہ دیکھ بھی نہ سکے اور پہچان بھی نہ سکے۔ اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ جو لوگ تھے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو اس مشاورت میں اور اس ڈسکشن میں جو دار الندوہ میں ہوئی اس میں شامل تھے، یہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔